اور ضمناً بات آئی تو میں نے تبرک کا ادب بھی بیان کر دیا. پھر صحابہ کا ادب. حضور کے جتنے صحابہ ہیں سب سچے سچے ہیں. کسی کی نیت پہ شک مت کرو، کسی کو تان اور تشنیع کا نشانہ مت بناؤ، کسی پر سب و شتم مت کرو، کسی کی بے ادبی مت کرو. اللہ اکبر. قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں ایک شخص مر رہا تھا، مرتے وقت اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان پہ کلمہ نہیں آتا. تو پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا. یہ بے ادب لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اب سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ابو بکر و عمر کا گستاخ نہ ہو، جو صدیق و فاروق کا گستاخ نہ ہو بلکہ گستاخوں کی صحبت میں بیٹھے، وہ مرے تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو لوگ رسول اللہ کی گستاخوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کچھ پڑی نہیں ہے، اور جب بات آتی ہے ارے مولانا ہمیں تو زندگی گزارنی ہے، مولویوں کو کیا پڑی ہے، ہمیں کاروبار کرنا ہے، مولویوں کو کیا پڑی ہے، ہمیں رشتے نبھانا ہے، مولویوں کو کیوں بھائی؟ جنت میں صرف مولوی جائے گا؟ کلمہ صرف مولوی پڑھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی لڑاتے ہیں. مولوی نہیں لڑاتا، پوری دنیا متحد تھی، پوری دنیا متحد تھی. اسلام آیا کیوں؟ قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ صدیق، ابو بکر صدیق اور ابو جہل دونوں ملے ہوئے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ اٹھتے تھے. عتبہ شیبہ عمر ابن خطاب ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے. امیہ کے ساتھ بلال ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ قرآن آیا، فرقان آیا، اس نے حق و باطل میں لکیر کھینچ دی. ایک ساتھ بیٹھنے والے ابو بکر و ابو جہل پھر ایسے دور ہوئے کہ صدیق اکبر نے کہا اب ہم نے محبت اور رشتہ داریوں کا معیار تبدیل کر دیا ہے. اب خون اور علاقے اور شہر اور محلے کی بنیاد پہ ہمارے رشتے نہیں بنتے، ہمارے رشتے تو اب نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پہ بنتے ہیں. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. آپ رنگریلیاں مچاتے رہیں، آپ جو چاہیں کرتے رہیں، ہمارا کام ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا. مرتے وقت کلمہ آپ کی زبان پہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے. سنیو، رشتے تو فقیروں کو بھی مل جاتے ہیں، رشتے تو چور اور اچکوں کو بھی مل جاتے ہیں. آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ چلو بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے تو جلدی کسی بے ادب کے گھر دے دے، کسی گستاخ کے گھر دے دے. بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو چلو کسی بے ادب کے گھر دے دے، کبھی گستاخ کے گھر دے دے. اور کچھ لوگ تو یہ ہے کہتے ہیں مولانا ہمارا معیار نہیں ہے، ہم مالدار ہیں تو رشتہ مالدار کا آنا چاہیے، غریبوں کے یہاں کیا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. نادان لوگ جو کہیں گے کہیں گے، ہم نے لوگوں سے تھوڑی جنت لینا ہے. اگر کتنا ہی غریب ہو، حتیٰ کہ پہننے کے لیے اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو، لیکن اگر رسول اللہ کا ادب والا ہے تو اس کی بیٹی کو اپنا کر دیکھ، اللہ تجھ پر کیسے انعامات کی بارش فرمائے گا. اس لیے کہ دولت آنی جانی ہے، دولت فانی ہے. دولت کا حال تو یہ ہے جیسے سایہ صبح کسی کے آنگن میں ہے، دوپہر کسی کے آنگن میں ہے، شام کسی کے آنگن میں ہے. اس لیے بے ادبی سے بچو اور بے ادبوں سے بھی بچو. یہ صحابہ کی بات میں نے کر دی، اس لیے ہم سنی کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کرتے اور نہ کسی صحابی کی بے ادبی کو جائز سمجھتے ہیں. جو کسی صحابی کی بے ادبی کرے وہ ہم اسے سنی نہیں سمجھتے. ہمارے مسلک کا یہ تقاضا